جی سوال اٹھا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی اس انکوائری کمیٹی پر، ان کی غیر جانبداری پر، جس نے ان کھلاڑیوں کے خلاف الزامات کی تحقیقات کی ہیں۔ جی سینیٹر ہارون اختر صاحب، کیا اس قسم کے سوال آپ نے اپنی کمیٹی کے اجلاس میں بھی اٹھائے کرکٹ بورڈ سے؟ جی ڈاکٹر نعمان کا بہت ہی اچھا سوال ہے۔ ٹرانسپیرنسی سے میرا یہ مطلب تھا کہ ایز اے فرسٹ سٹیپ انہوں نے کھل کے لوگوں کو بلایا ہے اور ان سے سوال پوچھے ہیں اور بڑی ہر طے تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، بٹ اسی لیے ہم لوگ یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں ایز اے سیکنڈ سٹیپ آپ جوڈیشل کمیشن کے حوالے کریں۔ جو ایویڈنس آپ کے پاس آیا ہے یہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے کریں اور آپ اس چیز سے باہر نکلیں۔ جو پلیئر سسپینڈ ہوئے ہیں ان کو سسپینڈ کریں، ان کو اپنی انوسینس پروف کرنے دیں اور آگے چلیں اب آپ، بیکاز یہ میرا خیال بورڈ اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ دے ہیو دا ول ٹو ڈو دیٹ۔ کیا منتخب نمائندوں میں وہ ول موجود ہے کہ ان کھلاڑیوں کے خلاف ثبوت کے ساتھ کارروائی ہونی چاہیے؟ میرا خیال دس از آلموسٹ اکراس دا بورڈ کہ اگر کسی نے کوئی ریموٹلی بھی میچ فکسنگ میں انوالوڈ ہے، ایون انڈر پرفارمنس اس کے ڈیفینیشن میں آنی چاہیے۔ گروپنگز جو ہیں، جس طرح یہ 5 کے گروپ بنے ہوئے تھے، قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کر رہے تھے، چیمپئن شپس اس طرح جیتی جاتی ہیں۔ آپ آسٹریلیا سے کھیل رہے ہیں اور آپ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں۔ یہ چیمپئن شپ پہ تو یو ہیو ٹو بی سائکڈ اپ، یو ہیو ٹو بی انسپائرڈ، یو ہیو ٹو ون دا گیم فار یور کنٹری۔ یہاں تو جی یہ ہارون صاحب، ابھی ہمارا سیگمنٹ شروع ہوگا سوال کا، اور ہم اس پروگرام میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں سوال کی روایت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر مہمان کو ایک موقع دیتے ہیں ایک سوال اپنے ایک ساتھی مہمان سے۔ جی نعمان نیاز صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں ایک سوال۔ میں سرفراز بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ بات ہو رہی ہے آسٹریلیا میں 3 ٹیسٹ میچ ہارنے کی اور ون ڈے انٹرنیشنل 5 ہارنے کی اور T20 ہارنے کی۔ کیا پاکستان کی جو وہ ٹیم تھی جو آسٹریلیا گئی تھی، اور محمد یوسف جیسے کپتان جو اتنے کمزور کپتان تھے، کیا وہ آسٹریلیا سے میچ پیورلی کرکٹنگ ریزنز پہ اور ڈسپلن کے مسائل کی وجہ سے نہیں ہار سکتے تھے؟ کیا صرف میچ فکس ہی ہونے تھے؟ اور کیا جیسا سڈنی کی اگر یہ بات کریں تو کیا ہیڈنگلے میں 1981 میں فال آن ہو کے انگلینڈ نہیں جیتا؟ اس طرح بہت ساری مسائلیں موجود ہیں۔ دیکھیں جی، انڈر سرکمسٹانسز آپ دیکھتے ہیں، ہم روز دیکھیں کرکٹ دیکھتے ہیں، ہم کیوں نہیں کہتے کہ ہر میچ فکس ہے؟ نظر آ جاتا ہے کہ یہ میچ میں انڈر پار کھیل رہے ہیں اور ایسے طریقے برتے جا رہے ہیں کہ ہارنے کے، تو اس میں تو واضح چیزیں نظر آئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ٹیم کو 127 پہ آؤٹ کرنے کے اور آخری چوتھے روز آپ نے ساری فیلڈ بار پھیلا دی، وائی؟ نہیں سرفراز صاحب، جواب آپ نے دے دیا۔ اس وقت تو ٹیلی ویژن کیمراز اتنے ہیں، آپ کے وقتوں میں شاید اتنے کیمرہ بھی نہیں تھے۔ جی سرفراز صاحب، آپ کو سوال کرنا چاہیں گے؟ نہیں جی، میں تو ہارون صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا سوال کے طور پر کہ دیکھیں، کوئی بورڈ بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے پلیئروں کے خلاف الزام لگائے اور بدنامی لے، نمبر ایک۔ دوسری، جیسے انہوں نے کہا کہ ہم روٹس تک جائیں گے، تو یہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کی روٹ پہ جائیں اور اس آپ کو کا سوال ان سے یہ ہے کہ کیسے جائیں گے روٹس تک؟ جی ہارون صاحب۔ روٹ تک جائیں، اور اس کے بعد میں دوسرا ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ملک قیوم نے جن کے اوپر سزائیں دی ہوئی ہیں، فائن ہوئے ہیں، گلٹی ہیں، ان کے اوپر پابندی لگوائیں کہ وہ بورڈ کے اندر کسی فارم میں نہ آئیں۔ جی ہارون صاحب، سرفراز صاحب نے سوال کیا ہے۔ دیکھیں، پہلے تو میں سرفراز نواز صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آئی واز گروئنگ اپ ہی واز مائی ہیرو، سو پہلی دفعہ ان سے بات کرنے کا موقع ملا بات ہے۔ وہی ہے، اس وقت شاید اتنے ٹی وی کیمراز نہیں اتنے تھے۔ نہیں تھے۔ اچھا، سیکنڈلی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں نے یہ سارا سٹیپ اس کمیٹی نے لیا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کی روٹ تک جانا چاہتے ہیں۔ ہماری ایک مین کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، اس میں یہ ساری رپورٹ ڈسکس ہوگی، ہم ریکمنڈیشنز بنائیں گے اور اس کو پھر پبلک کریں گے۔ اس وقت یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کیا یہ رپورٹ پبلک کریں یا نہ کریں۔ ساری رپورٹ جو انویسٹیگیٹو کمیٹی کی PCB کی رپورٹ ہے تو ہم کریں گے۔ اس ایشو کو اب ہم نے پکڑا ہے، اس کو ہم ایسے ٹال کے آگے نہیں نکلیں گے۔ ہارون صاحب، اب آپ سوال کریں۔ جی، میرا اپنے بھائی ڈاکٹر نعمان نیاز سے سوال ہے کہ کیا یہ ہی از این ایکسپرٹ آن کرکٹ، آئی واچ ہم آل دا ٹائم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس ٹیم میں کی ہماری کرکٹ ٹیم کی جو ابھی حالت ہے، اگر ابھی ہم کچھ نہ کریں تو ہم 2011 کے ورلڈ کپ میں کس پوزیشن میں آئیں گے؟
हरून भाई, इसमें मैं बड़ा ब्लंटली कहूंगा, अगर हम सब कुछ कर भी लें तो हम 2011 के वर्ल्ड कप में कहीं पे भी नहीं आ सकते और उसकी वजह है कि हम मॉडर्न क्रिकेट से बहुत दूर हट चुके हैं, नंबर 1। और नंबर 2, ये मैं मतलब डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो क्रिकेट बोर्ड है इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि आप इंतखाब आलम जो एक फेल्ड कोच हैं उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए आप डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी और गेम डेवलपमेंट लगा दें क्योंकि वो आपके दोस्त हैं। यावर सईद को सैक करके दोबारा मैनेजमेंट में ले आए, जब कप्तानों ने कहा कि वो फिट नहीं है इस एज में, आपने उनको फिर मैनेजर बनाया। और मेरे ख्याल में जब तक ट्रांसपेरेंसी इन द क्रिकेट बोर्ड और एक वाइब्रेंट चेयरमैन नहीं होगा, आप 2011 तो बहुत नज़दीक की बात है, अब 2020 तक भी कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान क्रिकेट। मगर अगर आपकी एक्सपर्ट राय इसी तरह मिलती रही तो ज़रूर पाकिस्तान क्रिकेट टीम और क्रिकेट बोर्ड उससे फ़ायदा उठाएगा। नुमान नियाज़ साहब, एक सवाल बार बार उठता है कि जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट बहुत मशहूर है कि भाई उस पर अमल किया जाए। जस्टिस क्यूम की एक पहली अपनी नौयत की रिपोर्ट थी, लेकिन ये मैच फिक्सिंग की रिपोर्ट तो अपनी जगह, हम तो जस्टिस क्यूम साहब के मतलब केस फिक्सिंग भी सुनते रहे हैं कि टेलीफोन पे जो हुआ वो तो खैर एक तारीख का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं जस्टिस क्यूम के उस कंडक्ट के हवाले से। तो आप समझते हैं कि वो रिपोर्ट वाकई एक हतमी अथॉरिटी है? और उस देखिए मती, लेकिन उसमें ठीक है कि आप जस्टिस क्यूम के ऊपर अगर कोई सवाल उठाना भी चाहें, जो कि सब्सिक्वेंटली होता रहा, लेकिन अगर आप उस रिपोर्ट की तह तक जाएं तो बहुत थॉरो रिपोर्ट थी और बेतहाशा उसमें एलाबाइज ली गई थी, टेस्टिमनीज, और इस तरह नहीं था। राशिद लतीफ़, आमिर सुहेल और उन्होंने अताउर रहमान एफिडेविट की बात हुई, शवाहिद दिए गए थे, तो वो और बात थी और बड़ी जो मुल्क के हालात है, लगता है कि लेकिन मुझे आपने बड़ा रेजिस्ट किया होगा बहुत सी। लेकिन मुझे एक चीज़ की हैरत है कि एजाज अहमद, वकार यूनुस, इवन वसीम अकरम जो इस कमेटी में बिठाए जा रहे थे, वो जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट में शामिल थे और उन पे फाइन और पेनल्टीज इंप्लीमेंट की गई। मैं डॉक्टर साहब को दरखास्त करूंगा कि इजाज भाट साहब के लिए कोई नुस्खा लिख दें कि याददाश्त उनकी बेहतर हो जाए और मिस्टर यू टर्न ना बने और समर सॉल्व ना बहुत शुक्रिया, कोई गोलियां लिख दें। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। नुमान नियाज़ तजज़ियाकार हैं, सरफराज नवाज मारूफ क्रिकेटर, और लाहौर में सेनेटर हारून अख्तर रुकन हैं सेनेट की उस कमेटी के जो कि क्रिकेट से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात के बारे में अभी हाल ही में अपनी तहकीकात जिसने मुकम्मल की। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने देखा कि सेनेट के मौजूदा जो कमेटी थी उसके सामने जो शवाहिद रखे गए हैं उसमें बहुत सी मालूमात अभी तक आवाम तक नहीं पहुँचाई गई, और अब ये आसार हैं कि शायद कोई अदालती कमीशन बनाया जाएगा जिसके सामने तमाम मालूमात रखी जाएंगी। मगर हैरानगी की बात है कि जिन खिलाड़ियों पर इल्ज़ामात लगे हैं वो ऐसे खामोश हो गए हैं कि यकीन नहीं आता कि इतने बड़े इल्ज़ामात लगने के बावजूद वो अपना दिफा क्यों नहीं कर रहे। शायद जुडिशल कमीशन के सामने वो पेश होकर ज़रूर दिफा करेंगे। ये था हमारा प्रोग्राम सवाल, और आपने सवालात सुने। आपके जहन में कोई राय या सवाल है तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, सवाल@dawnnews.tv। कल फिर मुलाकात होगी। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।